ہمارے ساتھ ہیں ان کو لیتے ہیں. ریاض خان صاحب ہیں کراچی ماڈل کالونی سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام, بہت بہت شکریہ. یہ ہیلو جی 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 ریاض صاحب, بات یہ ہے کہ آج آپ علماء سے یہ پوچھتے ہیں جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں حضرات کہ لڑائی جو ہے وہ جس طریقے سے ایک دو بھائی ہیں یا تین بھائی ہیں اور ایک دو بہنیں ہیں نا, ان کی شادی ہو جاتی ہے اور شادی کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو دینا تھا وہ جہیز میں آپ کو دے دیا, ٹھیک ہے, مطلب جو بھی کھانا وانا ایوار وغیرہ, اب آپ کا کوئی جائیداد میں حصہ نہیں بنتا, جس کی وجہ سے لڑائی یا گھر میں شروع ہو جاتی ہے یا اپنے کہتے ہیں اگر بہن کہتی ہے کہ میرا حصہ مجھے دیں اور وہ بھائی کہتے ہیں اگر آپ سے لے لیا تو میری زندگی بھر آپ لے تو لیں گے لیکن زندگی بھر میرے آپ کے ساتھ تعلقات ختم ہو جائیں گے, میرے لیے آپ مر گئے میں آپ کے لیے مر گیا. تو یہ مجھے بتائیں کہ اسلام میں ڈیٹیل سے ذرا ان بھائیوں کے لیے اور ان پیرنٹس کے لیے بتائیں کہ آخرت میں کیا ہونا ہے ان کے ساتھ. میں صرف آپ کو یہ عرض کروں ایسا وقت ہی نہ آئے کہ بہنوں کو کبھی کہنا پڑے اور ایسے بھائی جو ہیں وہ توبہ استغفار بھی کریں اور یہ ایموشنل بلیک میلنگ سے بھی بچیں. ہمارے ایک بڑے ہٹکے بڑے پیارے بھائی تقی بہن نے بھی جوائن کر لیا, علامہ تقی مہدی بھائی. السلام علیکم. انہوں نے بھی جوائن کر لیا. السلام علیکم تقی بھائی. بخیر جی الحمدللہ. بسم اللہ. السلام علیکم. جی نور بھائی آپ نے ریاض صاحب کی بات سنی. دیکھیں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, اب آپ کے گلے میں اگر 5 کلو کا وزنی پتھر ہو تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ جی میں تو جھک جاؤں گا اور کمر پہ ہر جگہ بوجھ پڑ رہا ہوگا. اگر وہ 1 من کا ہو میں مر گیا تقریباً. اگر وہ 200 من کا ہو پھر تو مرتا ہی جاؤں گا. اگر پہاڑ جتنا ہو, اللہ معافی, تو کرش ہو گیا. K2 پہاڑ جتنا ہو, پتہ نہیں پھر کیا ملا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی کا ایک بالش زمین یا حق مارتا ہے یہ 7 زمین اس کے گلے میں توق بنا کے ڈالا جائے گا. 7 زمین اس کے گلے میں توق, 7 زمین اس کے گلے میں توق بنا کے ڈالا جائے گا. کہاں رہیں گے آپ؟ اور پھر ایک حدیث ہے جس طرح میں نے بھائی نے کہ لوگ معاف نہیں کرتے, وہ حدیث پڑھی تو کیفیت عجیب ہو گئی آپ. اس میں یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو معاف نہیں کرتے رشتہ دار ان سے کہہ دو کہ وہ حوض کوثر میں مجھے اپنی شکل نہ دکھائیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور دیکھیں یہ کتنا ڈینجرس ہے کہ تمہیں حصہ میں دے تو دیتا ہوں, اس کے بعد تم میرے لیے مر گئی میں تمہارے لیے مر گئی. لا حول ولا قوت الا باللہ. لیکن وہ 2 جنگیں ہوتی ہیں نا خاندان کے اندر, ایک ہوتی ہے سرد جنگ, ایک ہوتی ہے گرم جنگ. گرم جنگ یہ ہوتی ہے مقدمے بازی ہوتی ہے اور دونوں بھائی ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے روادار نہیں ہوتے, حتیٰ کہ یہاں تک خاندان میں ہوتا ہے کہ اگر تم نے بڑے بھائی کو بلایا شادی میں تو میں نہیں آؤں گا. جی. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے زمانے دیکھا کہ جو ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں نور بھائی ان کی میتیں اڑ جاتی ہیں. بہن لوگ نہیں آتے جنازوں پہ, نہیں آتے. ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں اور آج ہم بات کریں خاندانی مسئلے مسائل کے حوالے سے. پہلے خاندان کی ڈیفینیشن کیا ہے ذرا اس کو بھی سمجھنا کافی زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہم نے جو شرعی اعتبار پر اس میں گفتگو ہو رہی ہے امیجیٹ فیملی جس کو ہم کہتے ہیں, ہمارے ان کے ٹورڈز حقوق کیا ہوتے ہیں, رائٹس کیا ہوتے ہیں, اس پہ ہم بات کریں. تقی بھائی آپ سے جاننا چاہیں کیونکہ ہم ابھی اسی پہ بات کر رہے تھے کہ جی شرعی ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے کہ فیملی یونٹ کیسا ہونا چاہیے, جو بہن بھائی ہیں ان کے آپس میں کیا حقوق ہیں, شادی کے بعد بھی ان کے آپس میں کیا حقوق رہتے ہیں, اور کیا یہ ہے کہ آپ کے بچے کی شادی ہو جائے تو اس کے بعد ٹھیک ہے آپ اس کو بالکل ایک علیحدہ سے یونٹ دے دو, وہ آپ سے علیحدہ ہو جائے, ماں باپ وہ علیحدہ ہو جائے. دے دو نہیں, میرا مطلب کہ وہ بنا لے نادرہ ٹری جو ہے اسی طرح ہی. آپ کیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ اگر کوئی شادی شدہ شخص ہے تو اس کے لیے جو چیزیں واجب ہیں وہ بیوی اور اولاد کا نان و نفقہ ہے, اور اس کے علاوہ ماں باپ کا خیال رکھنا, اسی طریقے سے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا. وہ واجبات کے اندر نہیں آتا سوائے یہ کہ ماں باپ خود ایسی کنڈیشن کے اندر ہوں کہ وہ کمانے کے قابل نہیں ہیں اور ان کے پاس کوئی ایسی سیونگ بھی نہیں ہے کہ جس سے وہ اپنا گزارا کر سکے, تو ان کا بھی نان و نفقہ پھر اولاد کے اوپر واجب. اچھا نان و نفقہ جو ہے اس کا مطلب اخراجات یا خرچہ ہے, ذرا یہ بھی جی اصل میں یہ جو لفظ ہے نان و نفقہ تو لگتا ہے کہ روٹی اور جی میں نے یہ بات ہو رہی ہے جی, تو اس کا مطلب یہ کہ جو اسٹیٹس کے مطابق لائف سٹائل ہے وہ ٹوٹل پرووائڈ کرنا, جس کے اندر سفر کے اخراجات بھی شامل ہیں, ہوٹلنگ آؤٹنگ, یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں کہ جو ان کی اسٹیٹس کے مطابق یہ واجب ہے. اب لیکن ان کا وہ جو اسٹیٹس ہے وہ تو اسی سے ہی ہے نا, اسی بندے سے. جی 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 ایسے ہوگا دونوں کے اسٹیٹس کو, یعنی جو مرد ہے وہ اپنی آنے والی دلہن کی اسٹیٹس کے مطابق اس کو پرووائڈ کرنے کی کوشش کرے. نہیں ایسا مطلب اگر وہ بڑے خاندان سے ہے تو وہ اگر چھوٹے سے ہو تو جی تو بھی اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ چیز اس کو پرووائڈ کرے کہ جو اس کی اسٹیٹس کے مطابق ہے, اور اتنا وہ کمائے. اگر کما نہیں سکتا تو بہرحال ذمہ داری اس کی اتنی ہے کہ جتنا وہ کما رہا ہے.
ورنہ ذمہ داری یہ بنے گی کہ جہاں سے وہ لڑکی لے کر آیا ہے، جو اس کا لائف اسٹائل تھا، جو اس کا اسٹیٹس تھا، اس کے مطابق گزارے. لیکن علامہ صاحب اس میں محبت کہاں گئی؟ جیسے اس نے بھی تو بقائمی ہوش و حواس ہاں کہا ہوگا نا نکاح کے ابھی لیے. تو ہم اس وقت کی بات کر رہے ہیں کہ دونوں اپنے اپنے حق کی بات کریں. جہاں دونوں اپنے اپنے حق چھوڑ دینے کی بات کریں وہ تو اپنے سب سے اور دل best سے ہے. ہو تو وہ ان کا اپنی کال. جی جی کریکٹ. اگر محبت پیدا ہو جائے تو اس کے اندر Nothing like it. بالکل کوئی مسئلہ ہی نہیں پھر تو. اور اس کے بعد پھر ماں باپ کی بات، جب سیکنڈ ہم اسٹیپ کی بات کریں تو اس میں بہن بھائیوں کے حقوق آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو دیگر رشتہ دار ہیں، چاچا ہے، ماموں ہے، پھپھی ہے، خالہ ہے، ان کے حقوق آ جاتے ہیں. اور اس کے بعد جتنا یہ ہم فاصلہ اختیار کرتے جائیں گے وہ سب بھی رشتہ داروں کے اندر ہے. حتیٰ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ اپنے پورے خاندان کے 500 افراد کی کفالت کیا کرتے تھے. 500، یعنی کوئی یہ زیرو بڑھ جانے سے ہمیں سمجھ لیجئے گا کہ یہ 5-10 افراد کی بات ہو رہی ہے. 500% جو ان کے خاندان کے تھے ان کی کفالت امام جعفر صادق علیہ السلام کیا کرتے تھے. تو جتنا انسان کے پاس پروردگار نے وسعت دی ہے اتنا خرچ کرے. مولا امیر کائنات کا بھی جملہ یہ ہے کہ تزوجت فاطمہ وما کان لی فراش. جب میری شادی ہوئی تھی بنت رسول حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہ سے تو ہمارے گھر میں فراش اور فرش موجود نہیں تھا. اس کے بعد آہستہ آہستہ ہمارا جب مقام مرتبہ اور جیسے جیسے ہمارے معاشی زندگی بہتر ہونا شروع ہوئی، البتہ اس وقت تک شہزادی کا وصال بھی ہو چکا تھا، تو فرماتے ہیں اس وقت ہماری کیفیت یہ ہوئی تھی کہ صدقتی اليوم لو قسمت علی بنی ہاشم لوسعتہم. اگر ہم اسے بنی ہاشم میں یعنی پورے خاندان بنی ہاشم میں تقسیم کرتے اتنا مال موجود تھا کہ سب کے سب امیر ہو جاتے. اللہ اکبر. تو وہ جو کہا جاتا ہے کہ رزق جو ہے وہ لڑکی سے ہوتا ہے اور اولاد مرد سے، یہ بات کسی حد تک درست ہے اس کا؟ بے شک بالکل اسی طریقے سے ہے. اور کل بھی جو ایک بچہ آیا تھا جو اسپیشل کیس ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، تو اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں اس سے رزق میں بے تحاشا اضافہ ہوتا ہے. کچھ کلپس ہمارے سامنے پریکٹیکل ایگزامپلس موجود ہیں. وہ بچے کو بہت ہائی کلاس لینڈ کروزر گاڑی کے اندر خود بٹھا رہا ہے، خود اس کو کھلا رہا ہے، خود اس کے ناز اٹھا رہا ہے، حالانکہ بچہ بالکل اپاہج سا معذور سا محسوس ہو رہا ہے. تو اسے سوال کیا اینکر نے کہ بھائی آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ تو کہا کہ یہ جتنا آپ عالیشان مکان دیکھ رہے ہیں، اللہ سب اس کے بعد ہمیں نصیب ہوا ہے، اس سے پہلے ہمیں نہیں. اچھا کالر